الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في كلامه الكريم وفي فرقانه الحميد يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه صدق الله العظيم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے موضوع پر گفتگو کروں گا یقیناً جو کہ ہر انسان کے لیے، ہر فرد و بشر کے لیے بہترین رہنمائی کا ذریعہ بنے گا۔ معزز ناظرین، آج اگر دیکھا جائے تو عمومی طور پر ہمارے معاملات اور معاشرت کی وجہ سے آپسی تعلقات مجروح ہے۔ ایک دوسرے سے جو ایک تعلقات کی گہرائی تھی وہ ساری چیزیں آج ختم ہو چکے ہیں، اور اس کا سب سے اہم وجہ جو سمجھ میں آئی ہے وہ ہے معاملات میں کوتاہی۔ اور معاملات میں کوتاہی اسی وقت ہوتا ہے جب کہ ہمیں قرآن اور احادیث کے علم سے ہم محروم رہتے ہیں، صحیح علم نہیں رہتا ہے، جس کی بنیاد پر معاملات میں کوتاہی ہوتے ہیں۔ جب معاملات میں کوتاہی ہوتے ہیں تو پھر ہمارے تعلقات بگڑتے جاتے ہیں۔ تو آئیے آج میں آپ کے سامنے قرآن الکریم کی آیات سے اس سلسلے میں کچھ باتیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا تداینتم، جب تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرو، قرض کا معاملہ کرو، دین کا معاملہ کرو، تو فاکتبو، اس کو لکھ لیا کرو۔ یا ایھا الذین آمنو اذا تداینتم بدین، کسی قرض کا، دین کا معاملہ کرو، الی اجل مسمی، وقت معینہ تک، مدت معینہ تک، فاکتبو، تو اس کو لکھ لیا کرو۔ عمومی طور پر ہوتا ہے کہ بھائی مجھے ضرورت پڑی، آپ سے کوئی چیز یا کوئی رقم مانگا کہ بھائی مجھے پیسہ دیجیے، ضرورت ہے، تو اب اس کے جو تعین نہیں ہوتی ہے، اور لکھا پڑھنا تو بہت دور کی بات ہوتا ہی نہیں، بولے ٹھیک ہے بھائی دے دوں گا، ایک مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد، اس طریقے سے معاملہ کو ٹال دیا جاتا ہے، جس کے بنیاد پر جب وقت ہو جاتا ہے تو مغرور شخص یا جو شخص قرض دیا ہے، جب وہ اس سے مانگتا ہے، چاہتا ہے، تو پھر مختلف بہانے بازی کرتے ہیں، ابھی نہیں ہے، اس وقت نہیں ہے، جس سے کیا ہوتا ہے، تعلقات میں خرابی ہوتی ہے، اور مختلف جو ہے اس کے وجہ سے جو ہے مختلف حالات آتے ہیں، پھر آپس میں تعلقات بگڑتے رہتے ہیں، سمپرک نشٹ ہوتا ہے، ریلیشن خراب ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر یہی چیز قرآن کے آیات کے مطابق کہ جب ہم سامنے والے سے لیں، اب متعین کر لیں کہ بھائی میں 1 مہینے تک کے لیے آپ کے پاس سے یہ چیز لے رہا ہوں، اب یہ 1 مہینہ متعین ہو گیا، لکھی پڑھی بھی ہو گئی، تب اس کے بعد جب سامنے والا مانگیں گے تو اس کا بھی ایک دل میں یہ مضبوط ہے، یہ ایک دلیل ہے کہ بھائی ہم نے لکھا پڑھا کیا ہے، اور سامنے والا جس کو دینا ہے وہ اس کا بھی ایک دماغ کے اندر یہ بات رہے گی ہمیشہ کہ بھائی میں نے فلاں شخص کے پاس سے قرض لیا ہے، پیسہ لے، اس کی ادائیگی کرنا ہے، جس کے لیے وہ ہماتن کوشاں رہتا ہے اور تیار بھی رہتا ہے۔ تو اس لیے لکھنا بھی ضروری ہے، یہ قرآن کا فرمان ہے۔ اس طریقے سے اگر ہم معاملات کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے تعلقات بھی بہت بہترین رہیں گے۔ تو آئیے میں ایک معاملات یعنی قرض نامہ کسی صاحب نے ایک بہت اچھے انداز میں لکھا ہے، اس کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ رکھیے، انشاءاللہ فائدہ تو ہوگا۔ معزز ناظرین، میں آپ حضرات کی جو ہے آسانی کے پیش نظر اس کو پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں، اقرار نامہ قرض جو ہے پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز اس طریقے سے اگر آپس میں معاملات کیا جائے تو ضرور فائدہ ہوگا، تعلقات بھی بہتر انداز میں قائم و دائم رہے گی، تعلقات میں کسی بھی طرح کی خراش نہیں آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو اقرار نامہ قرض لینے کا مقصد، کس مقصد کے تحت قرض لیا جا رہا ہے یہ لکھا جائے، اسی طریقے سے مقروض کا نام بھی لکھا جائے، آدھار نمبر بھی لکھا جائے، قرض خواہ کا نام مع والدیت، قرض چاہنے والا جو ہے اس کا نام بھی ہونا چاہیے، اسی طریقے سے والد کا نام بھی، اس کا بھی آدھار نمبر چاہیے، پتہ، ایڈریس، فل ایڈریس لکھا جائے۔ اسی طریقے مندرجہ بالا قرض حسنہ کے اپیل کے تحت کچھ باتیں اس میں بھی لکھا دیا جائے۔ اس طریقے قرض کے رقم، مبلغ، یعنی ہندو سے لفظوں میں بھی اس کو لکھ لیا جائے، مثال کے طور پر 10,000 لینا ہے، 20,000 لینا ہے، اس کا لفظوں میں 5,000 روپئے، 10,000 روپئے اس کا لفظوں میں لکھ دیا جائے۔ اسی طریقے سے ادائیگی قرض کے شرائط، اگر کچھ شرائط ہو تو وہ بھی لکھ دیا جائے۔ اس طریقے سے قرض لینے کی تاریخ کیا ہے، کتنی تاریخ کو لیا ہے،
اسی طریقے سے ادائیگی کی مقروض مقررہ تاریخ، یعنی کس وقت کتنے دن کون سے مہینے میں، 1 سال کے بعد یا 2 سال کے بعد یا 2 مہینے کے بعد ادا کریں گے، وہ بھی لکھنا ضروری ہے، کیونکہ قرآن میں تو یہی لکھا ہوا ہے الی اجل مسمى فاکتبوہ، اس کو لکھ لیا کرو۔ اسی طریقے سے قرض ادائیگی کا طریقہ یہ بھی لکھا جائے کہ بھائی ایک بار کی دے دیں گے یا قسط کے لحاظ سے، یعنی اس 1 مہینے کے بعد 1000 روپے دیں گے، پھر دوسرے مہینے میں 2000 دیں گے، اس طریقے سے اگر 10,000 مثال کے طور پر لیا ہے تو ہر مہینے میں وہ 1000 روپے دیں گے، یہ بھی لکھ لیا جائے۔ اسی طریقے سے میں اقرار نامہ، یعنی میں اقرار کرتا ہوں کہ مندرجہ بالا شرائط پر حسب ذیل گواہوں کی موجودگی میں نے مذکورہ صدر رقم بطور قرض حاصل کی ہے، اور نیچے لکھا ہے دستخط وصول کنندہ، یعنی مقروض شخص اپنا دستخط رکھے گا، گواہان جو ہے ان کا بھی نام لکھے گا، گواہ نمبر 1، اسی طریقے کا نام، فون، پتہ، گواہ نمبر 2، دستخط، نام، پتہ، فون، یہ ساری چیزیں مطلب بالتفصیل لکھا جائے گا۔ ادائیگی قرض پر یہ اقرار نامہ ضائع کر دیا جائے گا، یعنی جب قرض ادا کر دیں گے مقروض، اس کے بعد یہ قرض بالکل اس کو ضائع نہیں، پھاڑ دیں گے یا کہیں جلا دیں گے۔ اس اقرار نامہ کے گم ہو جانے کی صورت میں ادائیگی قرض کی رسید اسی دستاویز کے مطابق 2 گواہوں کی موجودگی میں تیار کر دی جائے گی۔ تو مولانا اس طریقے سے اگر قرض کے ادائیگی لین دین معاملات ہو تو اس سے کیا ہوگا، آپس میں تعلقات بھی مضبوط رہے گی، مزید محبت بڑھے گی کہ بھائی ایک دوسرے کا کام آتا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہ کیا جائے تو پھر ایسے تعلقات معاملات کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اللہ کے احکام کے مطابق معاشرات و معاملات میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔